بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم تفسیر ابن کثیر ضیاء القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 سے 112، 110 to 112۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون لن یضرکم الا اذى وان یقاتلکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ترجمہ: ہو تم بہترین امت جو ظاہر کی گئی ہے لوگوں کی ہدایت اور بھلائی کے لیے، تم حکم دیتے ہو نیکی کا اور روکتے ہو برائی سے، اور ایمان رکھتے ہو اللہ پر، اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب تو یہ بہتر ہوتا ان کے لیے۔ بعض ان میں سے مومن ہیں اور زیادہ ان میں سے نافرمان ہیں۔ کچھ نہ بگاڑ سکیں گے تمہارا سوائے ستانے کے، اور اگر لڑیں گے تمہارے ساتھ تو پھیر دیں گے تمہاری طرف اپنی پیٹھیں اور بھاگ جائیں گے، پھر ان کی امداد نہ کی جائے گی۔ مسلط کر دی گئی ہے ان پر ذلت و رسوائی جہاں کہیں یہ پائے گئے بجوز اس کے کہ اللہ کے عہد سے یا لوگوں کے عہد سے کہیں پناہ مل جائے، اور یہ مستحق ہو گئے ہیں غضب الہی کے، اور مسلط کر دی گئی ہے ان پر محتاجی، یہ اس لیے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے اللہ کی آیتوں سے اور قتل کیا کرتے تھے انبیاء کو ناحق۔ یہ بے باکی اس لیے تھی کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور سرکشی کیا کرتے تھے۔ تفسیر: کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ امت محمدیہ علی صاحبہ صلاۃ والسلام تمام امتوں میں سے بہترین امت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر کے تحت فرماتے ہیں کہ تم دوسرے لوگوں کے حق میں سب سے بہتر ہو کہ تم لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اسلام کی طرف لائے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس، مجاہد، عطیہ اوفی، اکرمہ، عطا اور ربی بن انس بھی یہی فرماتے ہیں۔ یہ تمام امتوں میں بہترین امت ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ نفع مند ہے۔ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، نیکی کا حکم دینے والا، برائی سے روکنے والا اور صلہ رحمی کرنے والا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، یہاں خیر امت سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے ہجرت کی، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ تمام امت کو شامل ہے۔ بہرحال امت میں بہترین لوگ وہ ہیں جن میں رسول کو مبعوث کیا گیا، پھر اس کے بعد والے لوگ، پھر اس کے بعد والے لوگ۔ ایک دوسری آیت میں واضح طور پر فرما دیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، سورہ بقرہ۔ اور اسی طرح ہم نے بنا دیا تمہیں یا مسلمانوں بہترین امت تاکہ تم گواہ بنو لوگوں پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے امتوں کی تعداد 70 کو مکمل کر دیا ہے اور تم خدا کے نزدیک سب سے بہترین اور معزز ترین امت ہو۔ اس کو ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ اس امت کو یہ مقام و مرتبہ اور اعزاز و اکرام ان کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نصیب ہوا ہے، کیونکہ آپ علی الاطلاق تمام مخلوق سے افضل اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام رسولوں سے زیادہ معزز و محترم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی عظیم اور کامل شریعت کے ساتھ مبعوث فرمایا جو پہلے کسی رسول کو عطا ہوئی نہ کسی نبی کو۔ اس شریعت کے مطابق قلیل عمل بھی دوسری شریعتوں کے مقابلے میں بہتر اور افضل ہے۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے کچھ ایسی نعمتیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئیں۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ کیا ہیں؟ فرمایا، روب و دبدبہ کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، میرا نام احمد رکھا گیا، میرے لیے مٹی کو پاک کر دیا گیا،
اور میری امت کو سب سے بہترین امت بنایا گیا۔ اس حدیث کی سند حسن ہے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اے عیسیٰ، میں تمہارے بعد ایک ایسے نبی کو بھیجنے والا ہوں جو خوشی و راحت کے موقع پر میری حمد و ثنا کرے گا اور مصیبت پر صبر کرے گا، حالانکہ انہیں حلم اور علم نہ ہوگا۔ آپ نے تعجب سے پوچھا کہ بغیر حلم اور علم کے یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں انہیں اپنا علم اور حلم عطا کر دوں گا۔ یہاں کچھ دوسری حدیث بھی وارد ہوئی ہیں جن کو یہاں ذکر کرنا ہی مناسب ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ فضیلت عطا کی گئی کہ میری امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح دمکتے ہوں گے اور وہ سب ایک دل ہوں گے۔ میں نے رب تعالیٰ سے عرض کی، اے باری تعالیٰ اور عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے 1000 کے ساتھ 70,000 کا اضافہ کر دیا۔ یہ حدیث بیان کر کے جناب سیدنا ابو بکر نے فرمایا، اس تعداد میں گاؤں اور شہر والے ہی شامل نہیں بلکہ باویہ نشین بھی شامل ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ میرے 70,000 امتی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس میں مزید کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں مزید کے لیے عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر ایک کے ساتھ 70,000 کا وعدہ فرمایا۔ حضرت عمر نے 2 بار یہی گزارش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ پھر تیسری بار آپ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا عطا فرمایا ہے، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے جو کسی حساب و شمار میں نہیں ہے۔ شریف بن عبادہ فرماتے ہیں، حضرت صبان حمص میں بیمار ہو گئے۔ حمص کے والی عبداللہ بن کرت ازدی ان کی عیادت کو نہ آ سکے۔ ایک کلائی شخص آپ کی عیادت کے لیے آیا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم لکھنا جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ فرمایا، ایک خط لکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم صوبان کی طرف سے والی حمص عبداللہ بن کرت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی خادم بیمار ہوتا تو تم اس کی عیادت کے لیے ضرور جاتے۔ پھر فرمایا، اس ہاتھ کو ضرور بند کرو اور اس کو والی حمص کے پاس پہنچا دو۔ وہ شخص گیا اور عبداللہ بن کرت کو پہنچا دیا۔ جب اس نے یہ خط پڑھا تو گھبرا کر کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے سوچا کہ کوئی مشکل پیش آ گئی ہے تو اسی وقت حضرت صوبان کی عیادت کے لیے ان کے پاس آئے۔ کچھ دیر آپ کے پاس ٹھہرے، پھر جانے لگے تو حضرت صوبان نے ان کی چادر پکڑ کر روک لیا اور فرمایا کہ یہاں بیٹھو، میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے 70,000 امتی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 مزید۔ اس حدیث کے تمام راوی سکہ اور شامی ہیں۔ اس حدیث کو طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ایک رات ہم دیر تک نبی پاک کی خدمت میں حاضر رہے۔ جب صبح حاضر ہوئے تو فرمایا، آج رات تم انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ مجھے دکھائے گئے۔ کسی نبی کے ساتھ صرف 3 شخص تھے، بعض کے ساتھ ایک مختصر گروہ، بعض کے ساتھ ایک جماعت اور بعض کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے تو ان کے ساتھ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا گروہ تھا۔ مجھے وہ گروہ بہت پسند آیا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ تمہارے بھائی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل ہیں۔ میں نے پوچھا، میری امت کہاں ہے؟ جواب ملا، اپنے دائیں طرف دیکھیے۔ میں نے ادھر دیکھا، وہاں بہت بڑا مجمع تھا جنہوں نے اپنی کثرت سے پہاڑوں کو ڈھانپ رکھا تھا۔ مجھ سے پوچھا گیا، کیا تم اب راضی ہو؟ میں نے عرض کی، اے پروردگار، میں راضی ہوں۔ فرمایا، ان کے ساتھ 70,000 اور ہیں جو حساب و کتاب کے بغیر داخل ہوں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اگر ہو سکے تو ان 70,000 میں ہونا، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر ان لوگوں میں سے ہو جانا جو پہاڑوں پر ہیں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ان لوگوں میں سے ہو جانا جو آسمان کے کنارے پر تھے۔ حضرت عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کیجئے مجھے اللہ تعالیٰ ان 70,000 میں سے کر دے۔ ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے تو انہوں نے بھی یہی گزارش کی۔ فرمایا، عکاشہ تم سے سبقت لے گئے۔ پھر ہم آپس میں گفتگو کرنے لگے، شاید یہ 70,000 لوگ وہ ہیں جو مسلمان پیدا ہوئے اور پھر عمر بھر کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا اور اسی پر ان کی اجل آئی، یعنی موت آئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا، یہ لوگ وہ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، آگ کے داغ نہیں لگواتے،
شگون نہیں لیتے بلکہ اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں، جب میں نے عرض کی میں راضی ہوں تو ارشاد ہوا تو اپنے بائیں طرف دیکھو، میں نے دیکھا تو وہاں بھی ایک بہت بڑا مجمع تھا، تا حد نگاہ پھیلا ہوا تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عکاشہ کے بعد کھڑے ہونے والے صحابی انصاری تھے۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے 70,000 یا 7 لاکھ آدمی جنت میں ایک ساتھ داخل ہوں گے، ان کے چہرے ماہ تابہ کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ حسین بن عبد الرحمن فرماتے ہیں میں سعید بن جبیر کے پاس تھا، انہوں نے فرمایا آج رات ایک ستارہ ٹوٹا تھا، تم میں سے کس نے دیکھا ہے؟ میں نے کہا یہ ستارہ میں نے دیکھا ہے، لیکن میں نماز تہجد میں مصروف نہیں تھا بلکہ مجھے بچھو نے ڈس لیا تھا، اس کی وجہ سے میں جاگ رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے عرض کی میں نے اس پر دم کرایا تھا۔ پوچھا کیوں؟ عرض کی حضرت شعبی سے ایک حدیث سنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج رات مجھے تمام امتیں دکھائی گئیں، میں نے دیکھا کسی نبی کے ساتھ ایک مختصر سی جماعت ہے، کسی کے ساتھ ایک شخص، کسی کے ساتھ 2 اور کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ پھر اچانک میری نظر ایک بہت بڑی جماعت پر پڑی، میں نے خیال کیا کہ شاید یہ میری امت ہے، مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے، آپ افق کی طرف دیکھیے، میں نے دیکھا وہاں ایک بہت بڑی جماعت تھی، پھر کہا گیا کہ دوسری طرف دیکھیے، دیکھا تو وہاں بھی ایک بہت بڑی جماعت تھی، مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور ان کے ساتھ 70,000 اور بھی ہیں جو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما کر کاشان نبوت میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرنے لگے، شاید یہ وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی۔ کسی نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔ اس طرح مختلف باتیں ہوتی رہیں حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ دریافت فرمایا تم کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہو؟ صحابہ کے عرض کرنے پر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو تعویذ کرتے ہیں نہ کراتے ہیں اور نہ زخموں کو آگ کے ساتھ داغتے ہیں اور نہ ہی شگون لیتے ہیں بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا تم انہی میں سے ہو۔ پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا اور یہی گزارش کی، آپ نے فرمایا عکاشہ تم سے سبقت لے گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ایک طویل حدیث میں ہے پہلا گروہ نجات پا جائے گا کیونکہ ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ حضرت ابو امامہ باہلی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میرے 70,000 امتی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 لپوں کا بھی وعدہ فرمایا ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ 70,000 کا سن کر حضرت یزید بن اخنس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تعداد آپ کی امت کے مقابلے میں انتہائی قلیل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 کا وعدہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 3 لب بھر کر عطا فرمائی۔ ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا میرے رب عز و جل نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے 70,000 امتیوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا، پھر ان میں سے ہر ایک 70,000 کی شفاعت کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھوں کی لب 3 دفعہ بھر کر جنت میں ڈالے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور فرمایا پہلے 70,000 اپنے آباء و اجداد اور اولاد کے لیے شفاعت کریں گے اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی آخری لب میں جنت میں ڈالے گا۔ حافظ الضیاء مقدسی فرماتے ہیں مجھے اس حدیث کی سند کی کوئی علت معلوم نہیں۔ حضرت رفاع چہنی فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ قدید کے مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ میرے 70,000 امتی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، میرا خیال ہے کہ تم ان کے داخل ہونے سے پہلے اپنے اہل و عیال سمیت جنت میں اپنے ٹھکانے بنا چکے ہوگے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت کے 4 لاکھ آدمی جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت ابوبکر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کچھ مزید طلب فرمائیے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے فرمایا اے ابوبکر بس کرو۔ ابوبکر نے جواب دیا اگر ہم سب جنت میں داخل ہو جائیں تو آپ کا کیا بگڑتا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے ایک ہاتھ سے اپنی تمام مخلوق کو جنت میں داخل کر دے۔ اس حدیث کو حافظ عبدالرزاق اور حافظ ابو نعیم اصفہانی نے روایت کیا ہے اور ایک دوسری روایت میں یہ تعداد 1 لاکھ بیان کی گئی ہے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی ہمارے لیے مزید طلب فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ان میں سے ہر ایک آدمی کے ساتھ 70,000 داخل ہوں گے۔ صحابہ نے پھر عرض کی اور
طلب فرمائیں۔ آپ ریت کے ٹیلے پر تشریف فرما تھے، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ریت سے بھرا اور فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ میری امت کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اگر اس کے بعد بھی کوئی جہنم میں داخل ہوگا تو وہ بدقسمت ہے۔ اس حدیث کی سند عمدہ ہے۔ عبدالقاہر سعید سبکی کے علاوہ باقی تمام راوی سکہ ہیں۔ یحییٰ بن معین سے اس کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ وہ صالح ہے۔ یہ ایک دوسری سند سے مروی ہے جس میں 3 لاکھ تعداد بیان کی گئی ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے والوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ارشاد فرمایا میری امت کے سب مہاجر تو اس میں آ جائیں گے، باقی تعداد عرابیوں سے پوری کر دے گا۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ حساب کیا گیا کہ کل تعداد 4 کروڑ 90 لاکھ ہوئی۔ حضرت ابو مالک روایت کرتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ تم قیامت کے دن سیاہ رات کی طرح جنت کی طرف بڑھو گے حتیٰ کہ زمین تم سے پر ہو جائے گی۔ فرشتے کہیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو امت آئی ہے وہ تعداد میں تمام انبیاء کی امتوں سے زیادہ ہے۔ حضرت ابو زبیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے امید ہے قیامت کے دن میری اتباع کرنے والی امت جنت کا 1/4 حصہ ہوگی۔ ہم نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے امید ہے کہ میری امت جنت کے نصف حصے میں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم جنتیوں کا 3را حصہ ہو؟ ہم نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا، آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم جنتیوں کا نصف ہوگے۔ اور دوسری روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ 1/4 جنت تمہارے لیے ہوگی، 3 حصوں میں باقی لوگ ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس وقت کیا عالم ہوگا جب جنت کا 3را حصہ تم ہوگے؟ صحابہ نے عرض کی پھر تو بہت زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب نصف جنت تمہاری ہوگی؟ صحابہ کرام نے عرض کی یہ تو بہت زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی جن میں 80 صفیں تمہاری ہوں گی۔ اسی حدیث کو امام احمد بن حنبل، ترمذی، ابن ماجہ نے مختلف اسناد سے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب آیت کریمہ سلۃ من الاولین وسلۃ من الاخرین سورہ واقعہ ایک بڑی جماعت اگلوں کی اور ایک بڑی جماعت پچھلوں سے ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جنتیوں کا 1/4 حصہ ہو، تم جنتیوں کا 1/2 حصہ، تم جنتیوں کا نصف حصہ، تم جنتیوں کا 2/3 حصہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم دنیا میں سب سے آخر میں ہیں جبکہ قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے، مگر اہل کتاب کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں ان کے بعد جن امور میں انہوں نے اختلاف کیا اللہ تعالیٰ نے ہماری ان میں رہنمائی فرمائی۔ جمعے کے دن میں بھی انہوں نے اختلاف کیا، یہ دن ہمارے لیے ہے، کل ہفتہ یہود کے لیے ہوگا، پرسوں اتوار نصارہ کے لیے ہوگا۔ اس کو بخاری اور مسلم نے ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں گا دوسرے انبیاء کا داخلہ حرام ہے، اور جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے گی دوسری امتوں کے لیے جنت میں داخل ہونا حرام ہے۔ اس حدیث کو دارقطنی اور کئی دوسرے محدثین نے روایت کیا ہے۔ یہ تمام احادیث اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتی ہیں کہ امت محمدیہ کا جو شخص ان صفات سے متصف ہوگا وہ اسی زمرے میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب لوگوں کو سہل پسندی میں دیکھا تو آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، پھر ارشاد فرمایا جو شخص اس خیر امت میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے آپ میں ایسی صفات بھی پیدا کرے۔ جو شخص اپنے آپ کو ان صفات سے متصف نہیں کرتا وہ اہل کتاب کے مشابہ ہو جاتا ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، سورہ مائدہ۔ ترجمہ نہیں منع کیا کرتے تھے ایک دوسرے کو برائی سے جو وہ کرتے تھے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی توصیف فرمانے کے بعد آئندہ آیات میں اہل کتاب کی مذمت بیان کی ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ اگر اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ تعلیمات پر ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ بعض ان میں مومن ہیں اور زیادہ ان میں سے نافرمان، بعض یعنی ایسے لوگ بہت کم ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ تعلیمات اور اپنے انبیاء کے احکامات پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان میں اکثر گمراہی، فسق اور فجور اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو خوشخبری دی ہے کہ تمہیں اہل کتاب پر فتح و نصرت حاصل ہوگی۔ ارشاد فرمایا یہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سوائے تمہیں ستانے کے، اگر تمہارے ساتھ لڑیں گے تو یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے
اور ان کی امداد نہیں کی جائے گی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر اللہ کی دی ہوئی خوشخبری پوری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلم قوم یہود کو ذلیل و رسوا کیا۔ اسی طرح مدینہ کے یہودی بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ کو ذلت و رسوائی سے دوچار کیا۔ اسی طرح صحابہ کرام نے شام میں بسنے والے نصارہ کے کروفر کو خاک میں ملا کر ملک شام کو ان کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ ملک شام میں مسلمانوں کا ایک گروہ اسلام پر قائم رہے گا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے تو وہ بھی دین اسلام اور شریعت محمدیہ علی صاحب تسلیم کے مطابق حکم کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ کو ختم کریں گے اور اسلام کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کریں گے۔ ضربت علیہم الذلۃ، وہ جہاں بھی ہوں گے ذلت و رسوائی ان پر مسلط ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت و رسوائی کو لازم کر دیا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے اور یہ ذلت و رسوائی ان کا مقدر رہے گی، مگر اللہ تعالیٰ کی پناہ کے ساتھ، یعنی جب وہ مسلمان حکمران کی اطاعت قبول کر لیں، جزیہ ادا کریں اور ریاستی قوانین کو اپنے اوپر لاگو کر لیں، اور لوگوں کی پناہ میں یعنی مسلمانوں میں سے کوئی انہیں پناہ دے دے، اگرچہ وہ پناہ دینے والی عورت ہی کیوں نہ ہو، اور ایک قول کے مطابق مسلمان غلام کی پناہ بھی قابل قبول ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں حبل سے مراد عہد ہے، مجاہد، اکرمہ، عطا وغیرہ ہم سے بھی یہی مروی ہے۔ فباؤ بغضب من اللہ، وہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے اور محتاجی اور فقیری ان پر مسلط کر دی گئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے اور ناحق انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے۔ انہوں نے ان شنی افعال کا ارتکاب اپنے تکبر، سرکشی اور حسد کی وجہ سے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ہمیشہ کے لیے ذلت و رسوائی اور محتاجی و فقیری مسلط کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں جو عذاب ملے گا وہ علیحدہ ہے۔ ذالکہ بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ بے باکی اس لیے تھی کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور سرکشی کیا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار، اس کے رسل کا قتل۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ احکام الہی کی نافرمانی کیا کرتے تھے اور شریعت الہی میں حد سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل ایک دن میں 300 انبیاء کو قتل کر ڈالتے تھے اور دن کے آخری حصے میں اپنے کاموں میں لگ جاتے تھے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔